اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم جو ہے اب سورہ تکویر کے سیکنڈ پارٹ پر پہنچ گئے ہیں، جو کہ آیت نمبر 15 to 26 تک جاتی ہے، اور جو اس طریقے سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لا قول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مقیم مطع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُوقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ تو یہ آیت اس طریقے سے تھی، اور ان کا اگر ترجمہ ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہے کہ سو آئی ٹیک دا اوتھ بائی دا تھنگس دیٹ ڈس اپیئر over and over again. So the one who move in a smooth fashion, and I swear by the night as it start to get darker, or you can say I swear by the night who start to lose its darkness. Okay, and next is and I swear by the morning when it take the breath. No doubt it is a word of a noble messenger, means refer to Jibreel alayhi salam. Possessor of a great might, he is stationed right in the company of owner of the throne, the one to be obeyed and trustworthy, and your companion is not insane. And indeed he saw him on the clear horizon, and he does not withhold the knowledge of unseen, and it is not the word of a cursed devil. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا یہ جو اس کی آیتیں ہیں، اگر اس کو دیکھیں ہم لوگ تو یہ فرسٹ پیسج سے بالکل الگ ہے، اور فرسٹ پیسج میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ججمنٹ ڈے کا پورا سین کھینچا ہوا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ جو اعمال نامے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، اور ہر جان یہ جان لے گی کہ وہ کیا لائی ہے۔ اور لیکن اگر ہم اس میں سیکنڈ پیسج کی بات کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بہت سی قسمیں لی ہیں، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ اپنے قرآن شریف کے بارے میں بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ورڈ ہے قرآن، اس کے بارے میں بتایا ہے، اور اپنے میسنجرز کے بارے میں بتایا ہے، یعنی کہ ایک تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے، اور جو سیکنڈ میسنجر جو کہ ہمارے میسنجر ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے درمیان میں بہت سی، اس کو بتانے کے لیے بہت سی قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تو اگر ہم اس کے فرسٹ گلانس دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسج جو ہے فرسٹ پیسج سے بالکل ہی الگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہے وہ بالکل الگ موضوع پہ بات کی جا رہی ہے، اور جو فرسٹ پیسج میں بات کی جا رہی ہے وہ بالکل الگ موضوع پہ بات کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ایک جب ہم لوگ کسی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو تو اس کی روح کو کیپچر کرنا جو ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ٹرانسلیشن میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی عربک آدمی ہے اور جس کی نیٹو زبان عربی ہے، اور وہ اس سورہ کو پڑھ رہا ہو تو وہ بالکل بڑی آسانی سے اس کے فلو کو سمجھ جائے گا، اور اس کے کنیکشن کو سمجھ جائے گا، اس میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سمجھ جائے گا۔ لیکن جب ہم اس کو کسی بھی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی لینگویج کو کیپچر کرنا، جو اس کی روح ہے اس کو کیپچر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو ایڈیشنل انالیسس کی ضرورت پڑتی ہے، وی ہیو ٹو پٹ ایڈیشنل ایفرٹس ٹو ٹائٹ دا تھنگس ٹوگیدر، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس پیسج کی بات کرتے ہیں
تو جو اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں لی ہیں ان کو ان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک سمرائز اگر کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو کہ بار بار ڈس اپیئر ہوتا ہے، یعنی کہ خنس، مطلب کہ جو جیسے ٹوئنکلنگ آف اسٹار ہوتے ہیں نا، جس کی لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے، ٹوئنکل کرنا، اسٹار کی ٹوئنکلنگ، ٹھیک ہے، تو وہ ٹوئنکلنگ آف اسٹار سے یہاں مراد ہے۔ اور دوسری ہے کہ وین دا نائٹ ریچز ٹو اٹس اینڈ، ٹھیک ہے، جب رات اپنے آخری پڑاؤ میں ہوتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ جب صبح ہوتی ہے، وین دا مارننگ ٹیک بریتھس، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام طریقے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم لی ہے، اس سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتانے کی کوشش کری کہ جو قرآن تم سن رہے ہو یہ سرٹنلی جو ہے وہ اللہ کا ہی کلام ہے، خود اللہ کا ہی کلام ہے، اور اس کو ان کا ایک اپوائنٹ کیا ہوا میسنجر جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، اور وہ تمہارے نبی تک اس کو پہنچاتے ہیں، جو کہ تمہارے میسنجر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تک وہ پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام طریقے کی اس میں آرگومنٹ دیے ہیں کہ جو جبریل علیہ السلام ہے وہ ریئل ہیں، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، آن اے کلیئر ہورائزن، انٹائر اسکائی میں انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اور جو جبریل علیہ السلام ہے ہی اوبویسلی ڈو ایگزسٹ، اینڈ ان کا جو ریسیڈنس ہے وہ مطلب عرش الہی کے پاس ہے، اور جو ان کی بہت ہی ہائی رینکنگ ہے فرشتوں میں، فرشتوں ہی سپوز ٹو بی لیڈر آف دا اینجلس، اور جو فرشتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں، ان کو اوبے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اور جو مطلب کہ ان کی ایک بڑی ہائی اسٹیٹس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایکسپلین کیا ہے، اور پھر بتایا ہے کہ جو تمہارا نبی ہے، جو تمہارا میسنجر ہے، وہ بھی کوئی مجنون نہیں ہے، ہی از ناٹ انسین، اس کو یہ قرآن اس تک اتر رہا ہے، اس کو ایک بڑے اتنی ہائی رینک کا ایک فرشتہ لے کے کسی بھی ایسے ہی کسی شخص کے اوپر تھوڑی اتر جائے گا۔ تو جو ظاہر سی بات ہے، جو تمہارے جس شخص کے پاس وہ لا رہا ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک اللہ کا رسول ہے، اور وہ بھی بڑی ہائی رینکنگ اور ہائی اسٹیٹس والا ہے اللہ کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام طریقے کی قسمیں اٹھا کے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی بھی ایک کوشچن یہ بنا رہتا ہے کہ یہ جو پیسج ہے، سیکنڈ پیسج ہے، یہ فرسٹ پیسج سے کنیکٹڈ کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ریلیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں ہمیشہ دو، اور اس سورہ میں بھی ہمیشہ دو طریقے کی کتاب کی بات کرتا ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ پہلا تو وہ ہو گیا دا بک آف یور ڈیڈس، آپ کے اعمال نامہ، جو آپ کے اعمال نامے کی جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، وہ بک آف ڈیڈس اس کی بات کرتا ہے، اور دوسرا بات کرتا ہے بک آف ریولیشن، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ دونوں بکس جو ہیں یہ آفن قرآن میں جو سائڈ بائی سائڈ مینشن ہے، ایک بک آف یور ڈیڈ اینڈ دین بک آف ریولیشن، یہ قرآن شریف میں اکثر سائڈ بائی سائڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مینشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے تو ان دونوں کے بیچ کنیکشن بھی ہے، اور دا بک آف ریولیشن جو ہے، جو وہ جو بک جو وہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کس طریقے کے اعمال کرنے ہیں، اسی بیس پہ ہماری جو بک آف ڈیڈس ہے وہ لکھی جاتی ہے، تو آبویسلی دونوں کے بیچ ایک کنیکشن ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلے پیسج میں بات کری گئی تھی کہ جہاں پہ سورج جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، اور جو تارے ہیں ٹوٹ کے گرنے لگیں گے، اور ماؤنٹینس جو ہے وہ چلا دیے جائیں گے، اور پھر کہا گیا کہ تمہارے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اعمال نامے کی بک آف ڈیڈس کی بات کر لی گئی، تو کس بک کی بات کرنی بچ گئی؟ بک آف ریولیشن کی بات کرنی بچ گئی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سیکنڈ پیسج میں بک آف ریولیشن کی بات کری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بک ہے، یہ جو ریولیشن ہے، دیٹ ہیز بین ڈیلیورڈ ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی دا موسٹ ہائی رینک اینجل، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ ایک بہت ہی ہائی رینک اینجل کے تھرو یہ قرآن جو ہے وہ تمہارے نبی تک پہنچتا ہے، اور تمہارے نبی کو کوئی جن آ کے یہ کلام نہیں بتایا جاتا، جیسا کہ تم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت ہی ہائی رینک، بڑی سٹیٹس والا ایک اینجل ہے، اس قرآن کو لے کے وہ اترتا ہے، اور
اور اس کی ایک اپنی بڑی اہمیت ہے، حیثیت ہے اللہ کی نظر میں۔ تو جو یہ قرآن لے کے تمہارے پاس آتا ہے، تمہارے نبی کو بتاتا ہے، اور تمہارا نبی جو تمہیں بتاتا ہے یہ کلام، تو اس پہ دھیان دو، اسے سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، تاکہ تمہاری جو اعمال نامہ ہے، تمہاری جو بک آف ڈیڈس ہے وہ سدھر سکے، ٹھیک ہے۔ تو اٹ از اے کائنڈ آف اے وارننگ کہ یو بیٹر بی پریپیئرڈ فار دا ججمنٹ ڈے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ تمہارے سامنے ججمنٹ ڈے کا پورا منظر کھینچ کے رکھ دیا گیا ہے کہ کیسا کیسا ہوگا، کیسا ہولناک ججمنٹ ڈے ہوگا۔ تو یہ کتاب ہے، بک آف ریولیشن ہے، جسے کہ کوئی جن شیطان لے کے نہیں آتا ہے، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا بڑا ہائی رینک، بڑا ہائی اسٹیٹس ایک اینجل لے کے اترتا ہے، اور وہ تمہارے نبی کو یہ کلام بتاتا ہے، اور یہ کلام تمہارا نبی تمہیں بتاتا ہے۔ تو یہ کتنی ہی ایک ہائی روٹ سے یہ گزرتا ہوا تمہارا یہ ہائی روٹ سے گزرتا ہوا کلام تم تک پہنچتا ہے، تو تم اس پہ دھیان کیوں نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ہم کو وارن کیا ایک طریقے سے۔ اور چونکہ یہ آیت جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہے فا سے، ٹھیک ہے، فا جو لیٹر کیا کرتا ہے، وہ پریویس اپنی جو آیتیں ہیں، پریویس جو ڈسکشن ہے، اس کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جس کو کہتے ہیں ایک طریقے سے فا سببیہ بھی کہتے ہیں، وچ مینس کہ بیکاز آف دا ڈے از کمنگ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو ٹو اسٹیبلش یور فیتھ ان دس ریولیشن، ٹھیک ہے۔ تو جو فا ہے وہ ایک اسٹیبلش کنیکٹ کرتا ہے فرسٹ پیسج سے اور سیکنڈ پیسج سے، یعنی کہ جو یہ آیت اسٹارٹ ہوتی ہے فلا اقسم بالخنس، ٹھیک ہے۔ تو جو فا ہے دیٹ از اسٹیبلشنگ اے کنیکشن بٹوین دا فرسٹ پیسج اینڈ دا سیکنڈ پیسج۔ تو یہ دونوں پیسج سپریٹ نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ دونوں پیسج آپس میں ٹائی اپ ہو رہے ہیں، اوکے۔ تو اب ان سب کو ان آیتوں کو اگر ہم جوڑ کے دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کو اگر جوڑ کے دیکھیں، ان آیتوں کو جوڑ کے دیکھیں، تو یہ ساری آیتیں کس پہ بوائلز ڈاؤن ہو رہی ہیں، انہ لقول رسول کریمہ، ٹھیک ہے۔ یہ ان سب کو یہ شروع کے 4 آیتیں ہیں، یہ ان سب کی طرف آ رہی ہے، اس آیت کی طرف آ رہی ہے، انہ لقول رسول کریمہ، ٹھیک ہے۔ اب ان سب کو آپس میں ٹائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے آ رہی ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ جگہ قرآن کو ایز اے لائٹ بیان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو ایز اے نور بیان کیا ہے۔ جیسے کہ سورہ تغابن میں آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا سو ہیو اے فیتھ ان اللہ اینڈ ہز میسنجر اینڈ دا لائٹ which we have sent down, the light we have sent down، مطلب کہ the revelation we have sent down، the Quran we have sent down۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قرآن کو ایز اے سن بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب قرآن جو ہے اس طریقے سے اس کی لائٹ ہے جیسے سورج کی لائٹ ہوتی ہے، اور جب وہ سورج کی روشنی آتی ہے تو ساری دنیا میں چھا جاتی ہے، تو ایسے ہی قرآن جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک لائٹ ہے، نور ہے، اور جب وہ زمین پہ اترا، دنیا پہ اترا، تو اس کے علم کی روشنی پوری دنیا میں چھا گئی، ٹھیک ہے۔ تو چاہے اب اس کو دوسرے لوگ جو ہے برداشت کرے چاہے نہ کریں، ان کو اچھا لگے چاہے نہ لگے، ٹھیک ہے، وہ جو یہ علم جو ہے، یہ روشنی جو ہے، یہ چھا کر رہے گی، یہ چھا گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ دے وش ٹو پٹ آؤٹ Allah's light with their mouth، وہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونک سے بجھا دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ where as Allah will perfect his light even if the disbeliever like it or not۔ تو وہی بات آ گئی، یعنی کہ وہ روشنی چھا کر رہے گی، کہ چاہے وہ لوگوں کو جو وہ غیر مسلم لوگ ہیں وہ اسے پسند کریں چاہے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب جو قرآن جو ہے، جو دا قرآن ہے از دا اونلی ریولیشن ہے، کیا وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریولیشن کی بات کری ہے، لیکن جو قرآن ہے کیا وہ یہ خود اکلوتا ریولیشن ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ انجیل ریولیشن ہے، تورات ریولیشن ہے، ٹھیک ہے، صحف ابراہیم جو ہے وہ ریولیشن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان سب ریولیشن کے ساتھ کیا ہوا؟
ٹھیک ہے، لوگوں نے اس میں الٹر کر دیا، ٹھیک ہے، اور بہت سے جو اوریجنل اسکرپچر تھے اس میں بہت سے رد و بدل کر دیے، چینجز کر دیے، اور بہت ہی تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں ایک آدھا دو دو لائن یا کچھ پیسج جو ہے وہ اوریجنل بچ گیا، لیکن زیادہ تر جو لوگوں نے اس میں چینج کر دیے، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ اس کا مطلب کیا تھا، لیکن اسٹل جو لائٹ تھی اس وقت اس زمانے میں، وہ جو ریولیشن تھا وہ سن تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں چونکہ لوگوں نے رد و بدل کر دیے تو دھیرے دھیرے جو اس کی روح تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو لائٹ تھی وہ ڈم ہوتی چلی گئی، اور اس کی ایک ایک دو دو آیات کہیں اوریجنل بچی ہے تو وہ صرف اپنے آپ میں ایک چھوٹی چھوٹی لائٹ کے طریقے سے رہ گئی، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو ٹوئنکلنگ آف دا سٹارز کہا ہے. اوکے، یعنی کہ جو انجیل اور تورات اور صحف ابراہیم جو ہے اس میں لوگوں نے جو رد و بدل کر دیا، تو جو اوریجنل آیات رہ گئی وہ لوگوں کو صرف گائیڈ کر رہی ہے، وہ لوگوں کو راستہ دکھا رہی ہے، تو وہ ایک ایسا رہ گیا جیسے ٹوئنکلنگ آف سٹار رہ گیا. زیادہ تر تو اس میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہالیت کو ڈارکنس سے کمپیئر کیا قرآن میں، تو وہ جو اس میں انہوں نے جہالیت ملائی وہ ایز اے ڈارکنس ہو گئی، اور جہاں جہاں اوریجنل آیت بچی ہے وہ لائٹ کے شیپ میں موجود رہ گئی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹوئنکلنگ آف سٹار کہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ کانسیپٹ جو دیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انجیل اور تورات جو ہے اس میں اب اتنی ہی گائیڈنس بچی ہے جیسے ٹوئنکلنگ آف سٹارز میں ہوتی ہے، وہ کسی کو فل گائیڈنس اب اس سے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو خنس ورڈ کا جو اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا ہوا ہے، فلا اقسم بالخنس. ٹھیک ہے، اب خنس کہتے ہیں کہ جو آئے اور غائب ہو جائے، جیسے کہ فوراً جیسے اسٹار ہوتا ہے، چمکا اور پھر بجھ گیا، پھر چمکا پھر بجھ گیا. اور پھر نیکسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الجوار الکنس. ٹھیک ہے، دوز دیٹ رن اینڈ ڈس اپیئر. اب کنس جو ہوتا ہے اس کو عربک میں ایک طریقے سے، اس کو ایک ایگزامپل سے یہ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی انسان جو ہے کسی فاکس کا، لومڑی کا شکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فاکس کیا ہوتی ہے، اس کو کہیں جا رہی چھپ جاتی ہے، پھر وہ شکاری اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کھوجنے کے لیے، جہاں اسے دیکھتا ہے اس پہ ایم لگاتا ہے، نشانہ لگاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے. تو اس طریقے سے کنس ورڈ کا یوز کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جیسے کہ جو ڈارکنس ہے ہی از ٹرائی ٹو کل دا لائٹ. اوکے، جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کو ہنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کتنی صحیح ہے یہ ورڈ یوز کیا ہوا ہے، کیونکہ جو انجیل جب آئی تھی دنیا میں، تو جو صرف فرسٹ جنریشن ہی تھی جس کے پاس یہ اوریجنل اسکرپچر تھا، اور وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو واقعی میں صرف وہ میسنجر مانتے تھے اللہ، اور ایک اللہ میں یقین رکھتے تھے. لیکن یہ کانسیپٹ جو تھا، جو ٹرو کانسیپٹ لے کے عیسیٰ علیہ السلام اترے تھے، یہ صرف فرسٹ جنریشن تک ہی باقی رہ پایا، کیونکہ لوگوں نے جو اس کو جو اس اوریجنل عقیدے کے ساتھ تھا، ہی ہیز بین ٹریسڈ اینڈ ہنٹڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے، جیسے کہ تو یہ کتنا صحیح ورڈ یہاں پہ آ گیا کنس کی، جیسے ڈارکنس جو ہے وہ ہنٹ ڈاؤن کر رہی ہے لائٹ کو. تو جو لوگ اوریجنل فیتھ میں یقین رکھتے تھے، دے ہیو بین ٹریسڈ اینڈ ہنٹڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے، اور جو کتابیں تھیں سب میں رد و بدل کر دیا گیا، اور صرف تھوڑی تھوڑی ایک آدھا دو آیتیں کہیں پہ اوریجنل اسکرپچر کی موجود رہ گئی. ٹھیک ہے، سو دیٹ از ہاؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ کیسے یہ آیت اب آپس میں ٹائی اپ ہو رہی ہے کہ آئی سویئر بائی دوز ہو رن اینڈ ڈس اپیئر. ٹھیک ہے، اور پھر وین دا نائٹ وین اٹ بیکم ڈارکر اور اٹس سپوز ٹو بی ڈپارٹ. اوکے، تو جو نائٹ کا جو سب سے ڈارکسٹ پارٹ کیا ہوتا ہے، صبح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس دن نکلنے سے پہلے ہوتا ہے. تو یعنی کہ 600 سال تک جب کوئی ریولیشن نہیں اترا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں لگ بھگ 600 سال تک کا ڈفرینس تھا. تو جب کوئی ریولیشن نہیں اترا
اور پیپل جو تھے وہ صحیح میں جو گائیڈنس حاصل کرنا چاہتے تھے وہ صرف انجیل اور تورات کی جو بچی کچی صحیح آیتیں رہ گئی تھیں صرف ان سے گائیڈنس حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن جب بالکل یہ جسے کہتے ہیں اندھیرے کا وقت تھا، جب زیادہ تر رد و بدل کر دی گئی تھی اور اوریجنل اسکرپچر کو پہچان پانا بڑا مشکل ہو گیا تھا، لوگوں کو صحیح گائیڈنس ملنا مشکل ہو گیا تھا، لوگ پوری طریقے سے جو جہالیت تھی اس کے کانسیپٹ میں چلے گئے تھے، اور جو آج کرسچینٹی ہے جس فارم میں اسی فارم میں اس کو انہوں نے اپنا لیا جاتا ہے، ٹرینٹی کے فارم میں، معاذ اللہ. لیکن جب قرآن آیا، ٹھیک ہے، تو جیسا کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا گلا بالکل چوک ہو رہا ہو اور سورج اور جو کسی کو بالکل سانس مل جائے، ٹھیک ہے، تو ویسے ہی تھا یہ کہ جیسے علم کا گلا بالکل چوک ہو رہا تھا، اور ویسے ہی قرآن آیا ایز اے سن، اور اس کی روشنی، علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی. تو وہ ایسا ہی تھا جیسے کہ علم کا گلا گھٹ رہا تھا، اس کو ایک بریتھ آف ریلیف ملا. اوکے، سو دیٹ از اے میجری از بین پورٹری اوور ہیئر کہ والصبح اذا تنفس، ٹھیک ہے، کہ اینڈ آئی سویئر بائی دا ڈان وین اٹس بریتھس، ٹھیک ہے. تو یہ جب یہ قرآن آیا ایز اے سن، پوری لائٹ لے کے، مارننگ کیا ہوتی ہے اوبویسلی، اب پوری لائٹ چھا جاتی ہے، اور مارننگ کا وقت کیسا ہوتا ہے، بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے، اور کسی بھی موسم میں مارننگ کا جو وقت ہوتا ہے بڑا ہی پلیزنٹ ہوتا ہے، فریش ایئر ہوتی ہے، اور اٹس ون آف دا بیسٹ پارٹ آف دا ڈے، ٹھیک ہے. تو اس کو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمپیئر کیا قرآن سے کہ یہ قرآن جو ہے ایسا ہی ہے جیسے کہ اٹ ول برنگ یو اے فریش ایئر، ٹھیک ہے، ٹو بریتھ. تو اب جو تمہارے پاس یہ علم آیا ہے، قرآن آیا ہے، اب تمہیں ان چھوٹے چھوٹے جو ٹوئنکلنگ اسٹار ہیں، اسکرپچرس جو تورات اور بائبل میں بچے رہ گئے ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گائیڈنس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب تمہارے پاس یہ پورا علم آ گیا ہے قرآن کے فارم میں. اب ناؤ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اور اس کے مطابق عمل کرو، ٹھیک ہے. انہ لقول رسول کریم، اور انڈیڈ جو یہ جو ریسیٹیشن ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ تمہارا ایک آنریبل جو ہے، ایک نوبل میسنجر لے کے اترتا ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام سے مراد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ. تو اس طریقے سے ساری آیتیں آپس میں ٹائی اپ ہوتی ہیں، اور کتنی بہترین امیجری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بالکل کھینچی ہوئی ہے کہ پرانے جو تورات اور انجیل تھے ان کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے ٹوئنکلنگ لائٹ ریفر کیا ہے، اور قرآن کو ایز اے فل مارننگ، فل لائٹ ڈسکرائب کیا ہوا ہے. اور اس کی روشنی میں اب تم علم حاصل کرو، کیونکہ جو ڈارکسٹ پارٹ تھا جہالیت کا، اور جس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ ڈارکسٹ پارٹ آف دا نائٹ تھا، جو غیر علم جس میں موجود نہیں تھا، تو اب یہ قرآن آ گیا ہے، یہ علم آ گیا ہے. ٹیک اٹ ایز اے لائٹ ٹو گائیڈ یور پاتھ. اوکے. اور اس کا ایک دوسرا امپلیکیشن بھی یہ ہے کہ پریویس پیسج میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اسکائی کو، آسمان کو ڈسکرائب کیا ہے کہ when the sun get folded up, when the stars are losing its light and the sky was peeled open. سو جو انٹائر سین ہے اس میں اسکائی جو ہے از لوزنگ اٹس لائٹ. اوکے. لیکن سیکنڈ پیسج میں کیا ہے کہ وی گو بیک ٹو دا اسکائی اگین، بٹ ان دس پیسج جو اسکائی ہے اٹ ڈزنٹ لوز اٹس لائٹ. اوکے. سو دیر از اسٹل سم لائٹ، اوکے، لائک ٹوئنکلنگ آف دا اسٹارس. اینڈ جو ٹوئنکلنگ آف دا اسٹارس ہے، دس شوڈ ریمائنڈ یو دیٹ دا پریویس اسکرپچر اسٹل ہیو سم ٹروتھ ان اٹ، اینڈ یو کین یوز دیٹ ٹروتھ ٹو فائنڈ دا فائنل ٹروتھ وچ از دا قرآن. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان اسکرپچرس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا اور جس کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی لائٹس کو یوز کرو ٹو فائنڈ دا ٹروتھ ان دا قرآن. اینڈ وین دا قرآن ہیز کم ٹو یو دین یوز اٹ فار یور کمپلیٹ گائیڈنس. اوکے. لیکن اس کا ایک اور امپلیکیشن کیا ہے کہ اسینشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دا ورلڈ ہیزنٹ کم ٹو این اینڈ. فرسٹ پیسج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دنیا ختم ہو گئی، آخرت کا منظر ہے. لیکن دوسرے پیسج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ نہیں، یہ ٹوئنکلنگ آف اسٹار ہے اور مارننگ ہو گئی،
یعنی کہ تمہیں قرآن مل گیا، قرآن کی لائٹ مل گئی، اب اس کو یوز کرو اپنے اعمال نامے کو درست کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ آل دو اٹ از رائٹ ایٹ دا کارنر، ٹھیک ہے، قیامت جو ہے بالکل نزدیک ہے، لیکن ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے ابھی کہ تم اپنے اس کو اعمال نامے کو سدھار لو، ٹھیک ہے۔ سو ٹیک ایکشن سو دیٹ یو نیڈ ٹو گیٹ ریڈی واٹ از کمنگ ناؤ، اوکے، کیونکہ اس دن تمہارے اعمال نامے کھولے جائیں گے تو جو اس کتاب کو دیکھو، اس کتاب کو ریکگنائز کرو کہ یہ جو ورڈ ہے، یہ جو میسنجر تم کو بتا رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ورڈز ہیں تھرو فرسٹ میسنجر جبرائیل علیہ السلام، جو کہ تم کو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ کریم، indeed it is surely a word of a noble messenger، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ڈسکشن یہ آ جاتا ہے کہ قول عربک میں کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے منہ سے بول رہا ہو کسی دوسرے کی بات کو، دین اٹ از نون ایز اے قول، اوکے، یا کچھ بول رہا ہو تو اٹ از نون ایز اے قول، لیکن کلام جو ہوتا ہے، کلام از نون ایز اے اسپیچ، ٹھیک ہے۔ تو قول اور کلام میں یہاں پہ ڈفرینس ہے، اور کلام جو ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسپیچ کو، تو قرآن جو ہے وہ کلام ہے، اٹ از اوریجنل کلام آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اٹ از اوریجنل اسپیچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ وین وی ریسائٹ دس قرآن، تو جو ورڈز ہیں ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں، دیٹ ورڈز آر قول، اوکے، سو دیز آر ناٹ مائی کلام، ٹھیک ہے۔ یہ کلام جو ہے اللہ کا ہے، اور جو ہم لوگ اپنے ورڈز منہ سے نکال رہے ہیں، یا جبرائیل علیہ السلام نے جو ورڈز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ورڈز اپنے منہ مبارک سے نکال کے ہم کو بتا رہے ہیں، تو یہ دیز آل آر قول، اوکے۔ سو کلام از اسٹل بلانگس ٹو اللہ، ٹھیک ہے، دیٹس وائی اٹ از قرآن از آلسو نون ایز اے کلام اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی قول اور کلام میں کیا ڈفرینس۔ تو اب اس سے ہم کو یہ جو آیت ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ کریم، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور وہ اس طریقے سے ہوگی کہ جیسے حدیث ہم لوگ سنتے ہیں، تو حدیث کی اوتھینٹیکیشن کو کیسے ویریفائی کرتے ہیں کہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے یا نہیں، کہ اس کے ہم چین آف نیریشن کو دیکھتے ہیں، اوکے، کہ کس صحابی نے اس کو سنا تھا، انہوں نے کس صحابی سے سنا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فائنل کون سے صحابی تھے جنہوں نے یہ ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور پھر ان سب کی ریلائبلٹی کا لیول کیا ہے، ان بیچ میں جتنے لوگ انوالوڈ ہیں، اور ان سب نے جو ہے کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، ان سب کو ملا کے ہم حدیثوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے ہم لوگ حدیثوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی کو، تو سملرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہاں پہ قرآن کے بارے میں بھی اسی طریقے سے چین آف نریشن کو بتایا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس کو ریسائٹ کر رہے ہیں، کہ ٹھیک ہے، اینڈ اور پھر اس جو صحابی ہیں وہ اس کو ریسائٹ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سب سے پہلا لنک ہے جو اس چین میں، وہ کون سا ہے؟ دیٹ از ایکچولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا لنک جو شروع ہوا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ شروع ہوا جبرائیل علیہ السلام سے، ایک اینجل سے، ٹھیک ہے، اینڈ اور جو اینجل ہے، اور یہ جو اینجل ہے، دس ہیز ٹو گیٹ دس قرآن فرام دا سیونتھ ہیون، ٹھیک ہے، فرام دا کمپنی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سو وی ہیو ٹو نو دیٹ دا آتھینٹک چین، وی ہیو ٹو گٹ آل، اگر ہم جو آتھینٹک چین ہے اس کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو گو ٹو آل دا وے ٹو دا ٹاپ، ٹو دا فرسٹ لنک، ٹھیک ہے۔ تو یہی یہ ساری آیات جو ہے یہ اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ ٹو
کہ یہ جو تمہارا نبی جو ہے یہ جس کلام کو پڑھ رہا ہے، یہ جو جس جو قول ہے اس کا، یہ اس کو کوئی جن آ کے نہیں بتاتا، بلکہ دس از کمنگ فرام میسنجر، نوبل میسنجر، رسول کریم. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے پہلے کی ہم سورہ میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ریویلیشن ہے یہ آلریڈی ریٹن ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے. تو ونس اٹ از ریٹن ڈاؤن then it comes and delivered to us in form of qaul by noble messenger means جبرائیل علیہ السلام to محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب اس کا جبرائیل علیہ السلام کا ڈسکرپشن کیا کیا ہے کہ جو جبرائیل ہے وہ اٹ از ایکچولی نون ان اٹ از اے ہیبریو ورڈ، اور ہیبریو میں اس کا ہیبریو بائبل میں اس کا ورڈ ہے گیبرائیل. ٹھیک ہے. اور دا ورڈ گبر مینس دا پاور. ٹھیک ہے. اینڈ دا ورڈ ایل مینس گاڈ وچ مینس اے پاورفل کریچر آف اے گاڈ. یہ گیبرائیل کا مطلب ہوا جو کہ ہیبریو بائبل میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے ورڈ یوز کیا ہوا ہے. سو وین دا ہیبریو بائبل ڈسکرائب ہم پاورفل کریچر آف دا گاڈ، سو ناؤ لک ایٹ دا قرآن وٹ قرآن ہیز ٹو سے اباؤٹ ہم. اس پہ ان کی پاور کی بات کری تو قرآن نے کیا کہا ہے، دی قوت عند ذی العرش المکین. ٹھیک ہے. اب میسنجر آف اے پاور اسٹیشن ود دا اونر آف دا تھرون. یعنی کہ ان کے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بتایا کہ وہ ایک قوت والے ہیں. وہ مینس ہی از اے پاورفل کریچر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور جو ان کا مقام ہے، جو وہ ان کا ریسیڈنس ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو کتنا ہائی اسٹیٹس، کتنا ہائی رینک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہاں پہ بتایا ہے، کیونکہ ہیبریو بائبل میں آلریڈی ان کو مینشن کیا ہوا ہے گبر ایل، جو کہ ہم نے سمجھا. تو قرآن نے بھی ان کو ایسے ہی ڈسکرائب کیا ہے دی قوتن، اور پھر ان کے اسٹیٹس کے بارے میں بتایا کہ وہ عند دل عرش المکین، کہ ان کا اسٹیٹس عرش المکین کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ جو ورڈ جو ہے سملیرٹی والا، اس کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سملرلی بیان کیا ہے کہ کیونکہ ہیبریو بائبل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ پاورفل کریچر آف دا گاڈ ہے، اور پھر اس میں بتایا کہ دی قوت ان کی پاور اور مائٹ کے بارے میں بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے. تو یہ ایک میسیج دینا تھا اسپیشلی ٹو دا جیوس آڈینس کہ یہ جو ریویلیشن ہے this has come from the same God which has sent down the Torah and Injil. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ایک میسیج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے اسپیشلی ٹو دا جوس آڈینس. ایکچوئل میں مکین کہتے ہیں who is having a someone very high status and someone with a very stable position. ٹھیک ہے. جیسے کہ کوئی آدمی کسی کمپنی میں بہت پرانا ہو جاتا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر میں پہنچ گیا، اور اب وہ رہے گا وہیں پہ. ٹھیک ہے. جب تک ریٹائر نہیں ہو جاتا، تو دیٹ مین ہی از مکین. ٹھیک ہے. تو سم ون ہو از ہیونگ اے ویری ہائی اسٹیٹس اینڈ ہیونگ اے ویری اسٹیبل پوزیشن، دیٹ از نون ایز اے مکین. اچھا، اب اس سب یہاں پہ ایک چیز کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ رسول کریم، اور پھر نیکسٹ آیت میں فرمایا دی قوت. تو اس کو ایک بار سمرائز کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو کیوں بیان کیا ہوا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے رسول کریم، بیکاز دس میسنجر از اے نوبل میسنجر، اینڈ دی قوتن ہی از اے مائٹی، ہی از ہیونگ اے پاور. سو وائی نوبلٹی اینڈ پاور از مینشن ہیئر؟ بیکاز یہ جو قرآن شریف ہے، یہ جو کلام اللہ ہے، یہ دس از اے سچ اے ہائی پروفائل ڈاکیومنٹ which needs a right candidate who can justify to hold such a dignified document. Okay. اگر ایک ایگزامپل سے اس بات کو سمجھیں کہ جیسے کہ کوئی 350 cc کی ہارلے ڈیوڈسن کی بائک ہے، اس پہ کوئی ایک دم ہی پتلا دبلا سا کوئی شخص بیٹھا دیا جائے تو کیسا عجیب سا کمبینیشن لگے گا، ہے نا. اور کیونکہ اتنی ہیوی بائک پہ بیٹھنے والا کوئی شخص ہو، اگر کوئی اچھا لہیم شہیم شخص ہو تو وہ
سوٹ بھی کرتی ہے اس کی پرسنالٹی کو بائک. تو اسی طریقے سے چونکہ یہ ڈاکیومنٹ اتنا ہائی کلاس ہے اور اتنا ہائی پروفائل ڈاکیومنٹ ہے کلام اللہ قرآن جو ہے، تو اس کو کیری کرنے والا جو بندہ ہونا چاہیے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ نوبل ہو اور جس کے اندر پاور ہو، قوت ہو، پاورفل ہو. تو اس لیے یہ دس از پری ریکویزٹ آف دا جاب ٹو، یہ جو جاب ہے ٹو کیری دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ہز میسنجر ان دنیا. ٹھیک ہے، یہ جو جاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کلام ہے اس کو دنیا تک لانا، اس جاب کی پری ریکویزٹ یہ ہے کہ جو پرسن ہے وہ نوبل ہونا چاہیے اور اس کے اندر قوت ہونا چاہیے، سو دیٹ ہی کین رائٹ فٹ فار دس جاب ٹو کیری دا سچ اے ہائیلی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ لائک قرآن. اوکے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہوا ہے کہ ہی از نوبل اینڈ ہی از ہیونگ قوت، ہی از ہیونگ اے مائٹی پاور. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن کی یہ ڈگنیٹی ہے اور قرآن کی یہ آنر ہے کہ اس کو جو ہولڈ کرنے والا بندہ ہے وہ نوبل ہو اور وہ اس کے اندر قوت ہو. ٹھیک ہے، تو چونکہ قرآن کو کیری کرنا ہے اس لیے ان کے اندر یہ پری ریکویزٹ ہونی چاہیے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ جاب سونپی ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ عند ذی العرش المکین. ٹھیک ہے، اب یہ جو کوالٹی ہے کہ صرف قرآن کو کیری کرنے کے لیے نوبل اور گڈ پرسنالٹی ہی کافی نہیں ہے، لیکن یہ اس کو کیری کرنے کے لیے جو آدمی چاہیے ہی مسٹ بی اے کلوز ٹو دا ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے، اگر اس کو ایگزامپل سے سمجھیں کہ جیسے کہ سپوز ٹو میں کسی اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، اور مجھے کوئی میسج دینا ہے، کوئی انسٹرکشن دینا ہے اپنے کسی ایمبیسڈر کو جو کہ دوسری کنٹری میں. ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا، آئی ول گیو دس میسج ڈائریکٹلی ٹو مائی ایمبیسڈر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی ہائیلی کلاسیفائڈ اور انفارمیشن ہے جو کہ میں اپنے ایمبیسڈر کو دینا چاہتا ہوں. تو میں ایسے تو کروں گا نہیں کہ کسی بھی آفس کے کسی کلرک کو بلا کے کہوں کہ یہ میسج ایمبیسڈر کو دے دینا، نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی ہائیلی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے جو مجھے اسے دینی ہے. تو میں کیا کروں گا، میں اس جو ایمبیسڈر ہے اسے اپنے پاس بلاؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ دس ایمبیسڈر مسٹ ہیو اے ڈائریکٹ ایکسیس آف مائنڈ. ٹھیک ہے، تو اس کی مطلب کہ تو اس طریقے کی اس کی کلوز جو جان پہچان ہوگی وہ میرے سے ہونی چاہیے کہ میں اس پہ اس کو اس کا یہ ریلیشن مجھ سے ہونا چاہیے کہ وہ مجھ سے اتنا کلوز ہو کہ میں اس پہ بھروسہ کروں اور میں اس کو اتنا ہائیلی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ اپنے آفس میں بلا کے اس کو دوں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے اس آیت میں بتایا ہے کہ عند ذی العرش المکین، کہ جبرائیل علیہ السلام از ناٹ اونلی اے پاورفل اور نوبل بٹ ہی از لیونگ، ہیز ریسیڈنس از رائٹ بائی دا عرش آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹ سیلف. ٹھیک ہے، مینس ہی از بیکاز مینس ہی از نو ون از ان بٹوین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ جبرائیل علیہ السلام، سو ہی از ان دیٹ پراکسیمیٹی. اوکے، تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہی از نوبل، ہی از ہیونگ اے مائٹی پاور اینڈ ہی از ہیونگ اے ویری کلوز ایکسیس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوکے، رسول کریم دی قوت عند ذی العرش المکین، بٹ دس از ناٹ انف. تو نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، مطاع ثم امین and want to be obeyed and trustworthy. اور اس کو ایسے سمجھیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا قرآن پہنچانا ہوتا تھا، بھلے ہی وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، تو وہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں اسے لے کے اکیلے ایسے نہیں اتر آتے تھے، بٹ ہی کمس ود دا لیجنڈس آف اینجل. متعن مینس فالوڈ. ٹھیک ہے، اور ہم نے آلریڈی سورہ جن میں اس بات کو سمجھا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو انٹائر اسکائی واز کورڈ ود دا اینجلس.
یہ سورہ جن میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ جن یہ بتا رہے تھے کہ وہ جن ہیو دا ایکسیس ٹو گو ٹو دا پلانیٹس، ٹھیک ہے، تو وہ کسی بھی پلانیٹ پہ آسانی سے جا سکتے تھے. لیکن جب قرآن اترنا شروع ہوا تو دے ور سرپرائزڈ کہ تمام جو آسمان ہے وہ اینجل سے بھر گئے ہیں اور ان کو اب کسی بھی پلانیٹ پہ جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے. اور فائنلی دے نیو کہ ان کو لگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو ختم کر دینے کو کوئی فرمان دیا ہو، یا کیا ایسی بات ہے کہ اتنی ہائی سیکیورٹی ہے آسمانوں میں. لیکن پھر انہیں بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو قرآن اتر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب قرآن اترتا تھا تو لیجنڈس آف اینجلس، اور یو کین سے دا آرمی آف اینجلس ہوتی تھی ہو گائیڈ دس قرآن شریف کلام اللہ. پھر اس کو لے کے جبرائیل علیہ السلام جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اترتے تھے. تو یہ تو ساری یہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، لیکن یہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام کی کوالٹیز کی وہ نوبل میسنجر ہیں اور ان کی بڑی مائٹی پاور ہے ان کے اندر، اور وہ فرشتے ان کی باتوں کو اوبے کرتے ہیں. لیکن یہ سارا کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کو لے کے اتر رہے ہیں، سچا ہائیلی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈ ہیں اٹ سیلف. اتنی اسپیشل، اتنی پریشیس چیز کو وہ اتر رہے ہیں. تو اس چیز جو کلام اللہ ہے اس کے ویٹ کو آپ سمجھیے کہ اس کے لیے ساری ان کے اندر قوت ہونی چاہیے. ان کے جو فرشتے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، اینجلس آف آرمیز ڈسینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، اور وہ جو آدمی اس کو لے کے اترا وہ نوبل ہونی چاہیے. تو یہ اس کلام اللہ کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ساری خوبیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ڈالی ہے، انجیل جبریل علیہ السلام کے اندر ڈالی ہے، اور ان کو یہ مقام دیا ہے کہ تم میرا کلام لے کے دنیا تک جاؤ، ٹھیک ہے. تو اور جب جبریل علیہ السلام یہ پورے فرشتوں کی آرمی کے ساتھ نیچے اترتے تھے، پوری فرشتوں کی آرمی اس کلام اللہ کو گائیڈ کرتے ہوئے نیچے اترتی تھی. تو اس کو ایک ایسے ایگزامپل سے سمجھیں کہ تو آج کے ایگزامپل کے حساب سے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ کہیں پریسیڈنشیل موٹرکیڈ اگر جا رہا ہوتا ہے تو سیکیورٹی کیا کرتی ہے، چاروں طرف جس راستے سے پریسیڈنشیل موٹرکیڈ جائے گا وہ ساری اسٹریٹس کو بلاک کر دیتے ہیں. صرف اسٹریٹ ہی نہیں بلکہ اس کے کئی مائلز آگے تک کے اسٹریٹس کو، راستوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو سملرلی جسٹ امیجن دا پروٹیکشن گیون ٹو قرآن فرام عرش آف اللہ ٹو دا ارتھ. جب اس کو جبریل علیہ السلام لے کے اترتے تھے تو دا انٹائر لیجنڈ آف اینجلس کلیئر دا پاتھ فار دا مائٹی جبریل علیہ السلام ٹو برنگ دس قرآن ڈاؤن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے کیا دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ نوبل ہیں، ایک میسنجر ہیں، ان کے اندر پاور ہے، قوت ہے، اور ان کا جو مقام ہے وہ عرش الہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور جو لاٹس آف اینجلس ہیں وہ ان کی بات مانتے ہیں، ان کو اوبے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کیا بچا ہے؟ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی ایک چیز بچی ہے کہ فار ایگزامپل کہ اگر میں کسی اپنے ایمبیسڈر کو کوئی بڑی ہائیلی کلاسیفائڈ انفارمیشن دیتا ہوں، اب وہ مجھ سے بہت کلوز ہے، میرے آفس میں اس کا ڈائریکٹ آنا جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے، ایماندار ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر ایک چیز اگر اس کے اندر نہیں ہے کہ اف ہی از ناٹ آنیسٹ تو کیا ہوگا؟ then he might leak my classified document to the other. ٹھیک ہے، تو دوسروں کو میرے ہائیلی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس وہ لیک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ایک ایٹریبیوٹ اور بیان کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کا کہ ہی از آنیسٹ، ٹھیک ہے، ٹرسٹ ورتھی، ٹھیک ہے. تو مطاع ثم امین، امین مینس ٹرسٹ ورتھی، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس پیسج میں، ٹھیک ہے، دس ہیز بین ڈسکرائب ٹو ٹیل اس دیٹ آل دا میجرمنٹ ہیز بین ٹیکن
to assure that this revelation is how much secure and it is coming direct from Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے. تو describing all the attribute of his first messenger جبریل علیہ السلام. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں اپنے نیکسٹ میسنجر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ہما صاحبکم بمجنون کہ اینڈ یور کمپینین از ناٹ انسین. یعنی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو کہ سیکنڈ میسنجر ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہیں وہ مجنون نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر ایک بات نوٹس کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرسٹ میسنجر کو بہت اچھے سے ڈسکرائب کیا ہے کہ ان کی انٹیگریٹی اور کیپیبلٹی اور جو ان کی جو سیکیورٹی ہے اور جبریل علیہ السلام کی, اس سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل میں مینشن کیا ہوا ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سیکنڈ میسنجر کے بارے میں صرف یہ کہا ہے کہ جو تمہارا کیمپینین ہے ہی از ناٹ انسین, کیونکہ ان کے تمام ایٹریبیوٹس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا ہوا ہے. کیونکہ جو تمہارا اس کو صرف ایک ورڈ سے کیری کر لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تمہارا کیمپینین یعنی کہ تمہارے ساتھ جو رہتا ہے, یعنی کہ تم جس کو جانتے ہو اور وہ امین ہے, وہ آنیسٹ ہے, وہ صادق ہے, یہ سب نام تم نے اس کو دیے ہوئے ہیں کہ تم اس کے ایٹریبیوٹ سے بخوبی واقف ہو کہ وہ کتنا ایماندار, کتنا نوبل آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ورڈ میں کیپچر کر لیا ہے, صاحبکم مینس یور کیمپینین. اور تم جو اس پہ یہ الیگیشنس لگاتے ہو کہ وہ جو یہ ورڈز بولتا ہے اسے کوئی جن آ کے اس کو بتا کے جاتا ہے, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے مجنون. مجنون کہتے ہیں کہ سم ون ہو از پوزیسڈ بائی دا جن. تو سو یور کیمپینین ہو لیوڈ امنگ یو ہی از ناٹ انسین. تو تم اس پہ کیوں نہیں سوچتے, کیوں نہیں غور کرتے ہو کہ یہ جو اسکرپچر ہے یہ اپنے آپ میں سو مچ ڈگنیفائڈ ہے کہ دیٹ جو نوبل جو میسنجر ہیں, چاہے وہ فرسٹ میسنجر ہو چاہے وہ سیکنڈ میسنجر ہو, وہ دے آر سو اسٹرانگ ان دا کیریکٹر, دے آر سو ہائیلی رینکڈ اینڈ دے آر سو ٹرسٹ ورتھی اینڈ they are appointed to carry this message and they are appointed to deliver this message. ٹھیک ہے. So why don't you put your brain on it. کسی جن کو اتنا ہائیلی کلاسیفائڈ جو ڈاکیومنٹ ہائیلی کلاسیفائڈ میسیج ہے, کیا کسی جن کو اس کی ایکسیس ہو سکتی تھی؟ جبکہ سورہ جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جن یہ کہتے تھے کہ جب قرآن اترتا تھا تو ہم کو آسمانوں تک میں جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی. تو کیا یہ کوئی جن ہے جو اس میسیج کو کیری کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیری کر سکتا ہے, کیونکہ اس میسیج کو کیری کرنے کے پری ریکویزٹی یہی کہ وہ شخص نوبل ہو, وہ شخص ٹرسٹ وردی ہو, وہ شخص جو ہے ہی مائٹ ہیو اے پاور. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کریکٹرسٹک ہے اس کلام اللہ کو کیری کرنے کے لیے, چاہے وہ فرسٹ میسنجر ہو یا سیکنڈ میسنجر ہو. اور تم یہ جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ جو میسنجر ہے اس کے اندر بہت سی اچھی کوالٹیز ہیں, وہ ہی زمین ہی صادق ہی ٹرسٹ وردی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی تم یہ باتیں کہہ رہے ہو کہ یہ اس کو کوئی جنا کے بتایا جاتا ہے, تو کیا تم اپنے دماغ کو یوز نہیں کرتے کہ یہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہو تم؟ کیونکہ یہ اتنا ہائیلی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے کہ اس کو لے کے پوری اینجلس کی آرمی اترتی ہے, اور اس کو اتنا ہائیلی کلاسیفائڈ جو میسنجر ہے وہ لے کے اترتا ہے. تو جو سیکنڈ میسنجر ہے وہ بھی اتنی ہی ہائیلی کوالیفائڈ ہے, اور تم یہ جانتے ہو, لیکن پھر بھی تم اس طریقے کی باتیں کرتے ہو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقے سے یہ تمام آرگیومنٹ دیے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کلام اللہ ہے, یہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فردر اسی بات کو اور پختہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نیکسٹ آیت میں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ certainly he saw him in the clear horizon. تو جب جبریل علیہ السلام نے فرسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے اور ان کو
وحی دی تھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کیو سے باہر آ گئے تھے تو انہوں نے جبریل علیہ السلام کو آسمان میں ان کے اوریجنل فارم میں دیکھا. ٹھیک ہے, اور ہی واز مطلب کہ انہوں نے پورے آسمان کو کور کیا تھا جبریل علیہ السلام نے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے کا منظر تھا کہ جس کو دیکھ کے کوئی بھی انسان جو ہے وہ فیئر میں آ جائے گا, کوئی بھی انسان ڈر جائے گا. ٹھیک ہے, اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو ان کو بھی ہی گاٹ ٹیریفائڈ. اینڈ اور اس کے بعد وہ کہاں گئے, ہی گو ٹو ہز وائف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ٹو فائنڈ دا پیس. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سو ان دا موسٹ ڈسٹربنگ ٹائم اسپاؤس از سپوز ٹو بی اے پرسن ویئر ون کین فائنڈ اے پیس. اوکے, سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ یہ فرمایا بھی ہے کہ لی تسکنوا الیہا مینس دیٹ یو مے فائنڈ اے پیس ان یور اسپاؤس. اوکے, تو اور اس کے فرسٹ ایگزامپل کون ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ جب ان پہ فیئر ہوا تو وہ اپنی وائف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا ٹو فائنڈ اے پیس. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو ویسے ہی رسپونڈ کیا, ان کو ویسے ہی کام ڈاؤن کیا, ان کو ویسے ہی ریلیکس کیا. ٹھیک ہے, تو اسپاؤس از سپوز ٹو بی اے پرسن ویئر وی کین فائنڈ اے پیس ان دا موسٹ ڈسٹربنگ ٹائم. اور نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ہوا علی الغیب بدنین, اینڈ ہی مطلب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈز ناٹ ود ہولڈ دا نالج آف ان سین. ٹھیک ہے, تو نالج آف ان سین کیا ہے کہ ہیونگ اے نالج آف ہیون, ہیل اور اینجلس. ٹھیک ہے, اینڈ ایون دا نالج آف دا قرآن واز ان سین انٹل اٹ واز ریویلڈ. ٹھیک ہے, تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہی ڈز ناٹ ہائڈ دیز انفارمیشن. ٹھیک ہے, اور بلکہ وہ تو ساری یہ انفارمیشن ہم لوگوں کو بتاتے ہیں وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ اور اینی گین فرام یو. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ کوئی بھی انفارمیشن ایسی نہیں انسین کی جو اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھے. بدنین مینس ہولڈنگ سم تھنگ بیک. ٹھیک ہے, اور فار دا بینگ چیپ اور گریڈی. تو بینگ چیپ اینڈ بینگ گریڈی جو ہے یہ اپنے آپ میں ان کے امپلیکیشنس ہیں. اور اس کو اگر سمجھ لیں کہ جیسے کہ بینگ چیپ کا مطلب کیا ہوا ہے کہ آئی لرن سم نالج. ٹھیک ہے, اور آئی گاٹ سم انفارمیشن, لیکن وہ انفارمیشن اور نالج میں آپ سے تب تک شیئر نہیں کرتا جب تک کہ آپ مجھے پیسہ نہ دے دیں. ٹھیک ہے, میں اس کی کچھ ذرا سا ٹریلر تو آپ کو ریلیز کروں گا. ٹھیک ہے, ٹو میک یو کیوریس اباؤٹ دا نالج اور انفارمیشن, بٹ ہائڈ دا ریسٹ آف دا انفارمیشن. ٹھیک ہے, انٹل آئی گیٹ پیڈ فار اٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مطلب ہو گیا فار بینگ چیپ. اور فار گریڈنگ کا مطلب کیا ہو گیا کہ گریڈی مطلب یہ ہو گیا کہ آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف مائی وے ٹو فائنڈ سم سیکریٹ آف دا ان سین. ٹھیک ہے, اینڈ اس سے مجھے کوئی انفارمیشن مل جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوتی تھی کہ وہ کہیں یہ انسین کی انفارمیشن لینے کے لیے کہیں باہر نہیں جاتے تھے, بلکہ انسین کی انفارمیشن خود ان کے پاس آتی تھی. ٹھیک ہے, تو ان فیکٹ دا پیپل ہو کلیم ٹو سیک دا نالج آف دا انسین وہ سارے فیک ہیں, تو فیک ہوتے ہیں. سو دا اتھینٹسٹی آف آور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دیٹ ہی does not go out to seek these information, but all the information come to him. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کا مطلب ہوا کہ وما ہوا علی الغیب بدنین, کہ وہ and he does not withhold the knowledge of the unseen, بلکہ وہ تو جو نالج آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جو بھی کلام اللہ ان کے پاس آتا تھا وہ سب لوگوں کو اس کو بیان کر دیتے تھے, تو پورا ٹھیک ویسے ہی بیان کرتے تھے جیسا ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچتی تھی. تو یہ دلیل ہے اپنے آپ میں کہ وہ جو ہے کسی اس کلام اللہ کے بدلے اور ہم تمام قریش سے یا مکے والوں سے یا اور لوگوں سے اس کے بدلے میں کوئی اور گین نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو بس میسج پہنچا دینا چاہتے ہیں. تو نیکسٹ آیت پہ ہم آ جاتے ہیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم, جو کہ اس پیسج کی لاسٹ آیت ہے, 25 آیت ہے, اور سیکنڈ پیسج کی لاسٹ آیت ہے. اور اس کا مطلب ہوا ہے کہ اینڈ اٹ از ناٹ اے ورڈ آف آؤٹ کاسٹ شیطان
مطلب یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سناتے ہیں، یہ کسی آؤٹ کاسٹ شیطان کا دھتکارا ہوا کسی شیطان کا ورڈنگ نہیں ہے، بلکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ورڈنگ ہے۔ اور رجیم کہتے ہیں کہ جسے کہ پیبلز مار مار کے جسے دھتکار کے نکال دیا جائے، دیٹ از آؤٹ کاسٹ، دیٹ از نون ایز اے رجیم۔ سو یہ جو ورڈ ہے یہ کسی شیطان کے نہیں ہے، بلکہ اوپر تمام طریقے کی دلیلیں دی گئی ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے، یہ جو کلام اللہ ہے، یہ جو ورڈز ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا رہے ہیں، یہ ریسیٹیشن جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اور تمہیں اس پہ یقین ہونا چاہیے پورا پورا۔ تو یہ اس کے مطلب ہوا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ سیکنڈ پیسیج اینڈ ہوتا ہے۔ اوکے۔